ایک وقت تھا خوشی بہت آسانی سے مل جاتی تھی، دوستوں سے مل کر، عزیز رشتہ داروں سے مل کر، چھوٹی سی نیکی کر کے، کسی کا راستہ صاف کر کے، کسی کی مدد کر کے۔ خربوزہ میٹھا نکل آیا، تربوز لال نکل آیا، آم لیک نہیں ہوا، ٹافی کھا لی، بارش ہو گئی تو سموسے چاٹ فریسکو سے لے آئے، جلیبیاں کھا لیں، باتھ روم میں پانی گرم مل گیا، داخلہ مل گیا، پاس ہو گئے، میٹرک کر لیا، ایف اے کر لیا، بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، انڈے اور شامی والا برگر کھا لیا، ساتھ کولڈ ڈرنک بھی پی لی تو عیاشی ہی ہو گئی، دعوت کر لی، شادی کر لی، عمرہ اور حج کر لیا، چھوٹا سا گھر بنا لیا، امی ابا کے لیے سوٹ لے لیا، بہن کے لیے جیولری لے لی، بیوی کے لیے وقت سے پہلے گھر پہنچ گئے، اولاد آ گئی، اولاد بڑی ہو گئی، ان کی شادیاں کر دیں، نانے نانیاں بن گئے، دادے دادیاں بن گئے، سب کچھ آسان تھا اور سب خوش تھے۔ پھر شاید ہم ملٹی نیشنلز کے ہتھے چڑھ گئے۔ کچھ میڈیا نے بھی ہمیں سکھانا شروع کر دیا کہ جینا ایسے نہیں ایسے ہے، مزہ ویسے نہیں ایسے ہے، کامیابی وہ نہیں یہ ہے۔ مٹیریلزم ایسا آیا کہ تعلیم اور صحت جیسے ادارے بھی صرف دولت کمانے کا ذریعہ بن گئے۔ تعلیم میں سے تربیت غائب ہوئی اور صحت میں سے انسانی ہمدردی، اور پھر پریشانیوں نے ہمیں گلے لگا لیا۔ بچہ کون سے اسکول داخل کرانا ہے، پوزیشن کیا آئے، نمبر کتنے آئیں، جی پی اے کیا ہے، رشتہ دیکھنا ہے تو لڑکے کے کردار کو مارو گولی، یہ دیکھو کہ لڑکا کرتا کیا ہے، اس کے پاس گاڑی کون سی ہے، کتنے کی ہے، تنخواہ کیا ہے، کپڑے برانڈڈ چاہیے یا پھر کم از کم اس کا ریپلیکا۔ جھوٹ بولنا پھر اس کا دفاع کرنا تو جیسے فیشن ہی بن گیا۔ اردو زبان اور اس کا کلچر جیسے کوئی معمولی چیز، اور انگریزی اور اس کا کلچر ہمارا سرمایہ افتخار۔ حد ہوتی ہے ویسے ذہنی غلامی کی بھی۔ سیاست انڈسٹری بن گئی، عوام کا ذہن یہ بنا دیا گیا کہ سیاست تو ہے ہی بری چیز، اس لیے شریفوں کا اس میں کیا کام۔ شاید ہی ہمارے بچوں کو فوج کے عہدوں کا پتہ ہو، پر ان کو ڈی ایچ اے کون سے شہر میں ہے سب پتہ ہے۔ گھر کتنے کنال کا ہو، پھر آرچرڈ سکیمز آ گئیں، گھر اوقات سے بڑے ہو گئے اور ہم دور دور ہو گئے، ذرائع آمدن نہیں بڑھے، پر قرضوں پر گاڑیاں، موٹر سائیکل، ٹی وی، فریج، موبائل سب آ گئے، سب کے کریڈٹ کارڈ آ گئے، پھر ان کے بل، بجلی کا بل، پانی کا بل، گیس کا بل، موبائل کا بل، سروسز کا بل، پھر بچوں کی وین، بچوں کی ٹیکسی، بچوں کا ڈرائیور، بچوں کی گاڑی، بچوں کے موبائل، بچوں کے کمپیوٹر، بچوں کے لیپ ٹاپ، بچوں کے ٹیبلٹ، وائی فائی، گاڑیاں، جہاز، فاسٹ فوڈ، باہر کھانے، پارٹیاں، پسند کی شادیاں، دوستیاں، طلاق، پھر شادیاں، بیوٹی پارلر، جم، پارک، اس سال آؤٹنگ کے لیے کہاں جائیں گے۔ یہ سب ہم نے اختیار کیے اور اپنی طرف سے ہم زندگی کا مزہ لے رہے ہیں، لیکن کیا ہمیں احساس ہے کہ دراصل ہم خوشی اور روحانی سکون کو کھو رہے؟ جب زندگی سادہ تھی تو خوشی کی مقدار کا تعین ناممکن تھا۔ اب اسی طرح دھوم دھڑکا تو بہت ہے، پر پریشانی کا بھی کوئی حساب نہیں۔ اپنی زندگی کو سادہ بنائیے، تعلق بحال کیجیے، دوست بنائیے، دعوت گھر پر کیجیے، بے شک چائے پر بلا لیں یا پھر مولی والے پراٹھوں کا ناشتہ ساتھ کیجیے۔ دور ہونے والے سب چکر چھوڑ دیجیے، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، لنکڈ ان، ٹی وی، خبریں، ڈرامے، یہ سب دوری کے راستے ہیں۔ آمنے سامنے بیٹھیے، دل کی باتیں سنیے اور سنائیے، تھوڑا مسکرائیے۔ یقین کیجیے خوشی بہت سستی مل جاتی ہے، بلکہ مفت۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ خوشی ہرگز بھی طیارے میں سفر کرنے میں نہیں ہے۔ کبھی نئے جوتے پہن کر اسے بستر پر رکھ کر سوچیں کہ پاؤں نیچے رکھے تو جوتا گندا ہو جائے گا، دیکھیں کیسی خوشی ملتی ہے۔ بس محسوس کرنے کی بات ہے۔ چائے میں بسکٹ ڈبو کر تو دیکھیے، ٹوٹ کر گر گیا تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ ہمسائے کی بیل تو بجائیے، اسے ملیے اور مسکرائیے، دوستوں سے ملیے، دوستی کی باتیں کیجیے، ان کو دبانے کے لیے ڈگریاں، کامیابیاں، فیکٹریوں کا ذکر ہرگز مت کیجیے۔ پرانے وقت میں جائیے جب ایک ٹافی کے 2 حصے کر کے کھاتے تھے، فانٹا کی اور کبھی ٹھا والی بوتل آدھی آدھی پیتے تھے، پتنگ کی ڈور خریدنے کے لیے کمیٹی ڈالتے تھے۔ انارکلی، بھاٹی، میلوڈی، آپ پارا، ریشم گلی، تارک روڈ، ڈی گراؤنڈ میں جائیے اپنی پرانی جگہوں پر اور بلائیے وہاں ایک دفعہ پھر اپنے دوستوں کو۔ کیا کرنا ہے چائے خانے کا جہاں 50 قسم کی چائے ہے، چلو وہاں چلیں جہاں سب کے لیے ایک ہی چائے بنتی ہے، ملائی مار کے، چینی روک کے اور پتی ٹھوک کے۔ آؤ پھر سے اصلی زندگی کی طرف، آؤ پھر سے خوش رہنا شروع کرتے ہیں۔